السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، آج ہم اپنا نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے نیو ناول کا نام ہے شدت عشق۔ یہ ارید شاہ کا ناول ہے اور بہت انٹرسٹنگ اور اچھا ناول ہوگا، تو آپ سب یہ ناول سنیں اور کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو ناول پڑھ رہی ہوں وہ آپ سب کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو ہم اپنے ناول شدت عشق کا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، وہ دھاڑا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو آپ مرے جا رہے ہیں؟ ملک صاحب وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو ایک کے بعد ایک الکوہل کا گلاس حلق میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتے ہو مجھے، جب وہ چھوٹی تھی، مکس 4 سال کی، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کی گرے آنکھیں وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ مدہوش ہوتے بول رہا تھا، اور اب تو وہ جوان ہو گئی ہوگی، مجھے یقین ہے وہ جوانی میں غضب ڈھاتی ہوگی۔ وہ خباثت سے اس کی خوبصورتی کے تذکرے سامنے بیٹھے شخص سے کر رہا تھا۔ آپ سے کتنی چھوٹی ہے وہ؟ ملک صاحب اس سے حیرت سے پوچھا تھا، جو شادی شدہ مرد ہو کر بھی کسی لڑکی کے تذکرے کر رہا تھا۔ کم از کم 25 سال۔ کاش وہ اس رات میرے ہاتھ لگ جاتی، پر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی، مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ واٹ؟ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اس سے کچھ سال چھوٹی ہوگی، مگر یہاں تو وہ شاید اس لڑکی کے باپ جتنی عمر رکھتا تھا۔ مجھے چاہیے وہ ہر حال میں ڈھونڈو اسے، شراب کے نشے میں تھا میں۔ ایم جے اس پر ایک نظر ڈالتے باہر نکل گیا۔ کلب کی تیز نیلی لال روشنی اور بے ہنگم لاؤڈ میوزک میں ناچتے لڑکے لڑکیاں سے بے نیاز، ہاتھ میں شیشے کا وائن سے بھرا گلاس لے کر وہ سامنے بیٹھے شخص کو گھور رہا تھا، جو اس کے سامنے ذرا دور کچھ بیہودہ حرکتوں میں سرعام مصروف تھا۔ ہائی لیڈی، اس نے اس کا دھیان باہوں کا ہار بنے اپنی طرف کرایا تھا۔ توجہ ہٹنے سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا جسے وہ بروقت چھپا گیا۔ کنٹرول یور سیلف لیڈی، دور رہو گی تو فائدے میں رہو گی، قریب آؤ گی تو عزت تو جائے گی، جان بھی چلی جائے گی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ایک پراسرار مسکراہٹ سے بول رہا تھا، تمہاری باہوں میں کون ظالم نہیں مرنا چاہے گا؟ وہ اس کی براؤن جیکٹ کا کالر اپنے خوبصورت ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے مسکرائی۔ وہ گلاس پھینک کر ریلیکس دوبارہ سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا، جو اب سیڑھیاں چڑھتے جھولتا ہوا مدہوشی میں اوپر جا رہا تھا، اور وہ اس کی باہوں کا ہار بنے تھی، جس سے اسے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز تو سامنے موجود شخص تھا۔ سو مسٹر، کیسی رہی نائٹ؟ مقابل کی ایک سخت گوری سے وہ سٹ پٹایا۔ میرا مطلب کچھ پتہ چلا؟ وہ فوری مدعے پہ آیا۔ لیو دیٹ دا ٹاپک، مجھے اب بھی نہیں بات کرنی۔ مراد نے مزید نہیں پوچھا۔ وہ شخص اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنی باتیں تو وہ شاید خود سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔ ڈیش بورڈ سے لائٹر نکالتے نابی لبوں کے درمیان سگریٹ سلگائی، اور وہ پر سوچ خلا میں دھواں چھوڑ رہا تھا۔ انکل کی سیٹ کب سنبھال رہے ہو؟ مراد نے اس سے دوبارہ پوچھا، جو فرنٹ سیٹ پر ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ سوچا نہیں، دھواں گاڑی میں پھیل رہا تھا۔ مراد نے چڑ کرنا گوار تاثر دیا اسموکنگ کی سمیل سے۔ کیوں؟ تمہیں آ جانا چاہیے، اب سیاست میں مشورہ دیا تو تم آ جاؤ، وہ بات کاٹتے بولا۔ آدھی بچی سگریٹ شیشے سے باہر پھینکتے کہا، کبھی سیدھا جواب نہ دینا۔ مراد کو غصہ آیا۔ چلو ٹائم کافی ہو گیا ہے، بولتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے مزید اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا تھا۔ مراد کو ڈراپ کر کے وہ فل سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک سفید پوش ایریا کے سب سے بڑے گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گیٹ کھلتے ہی گاڑی کی چابی گارڈ کو دیتے ہوئے اندر بڑا سا گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں قدم رکھے۔ سوتے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ وہ کسمساتے نرم بستر سے اٹھی تھی، نیند میں ڈوبی، گرے آنکھیں جن کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ بمشکل سائیڈ لیمپ آن کیا، پانی، شدید پیاس لگی تھی۔ سائیڈ ٹیبل چیک کیا، مگر جگ خالی تھا۔ بلیک سافٹی سفید پیروں میں اڑیستے گھڑی پر نظر ڈالی، جو کہ ایک سے کچھ اوپر کا ٹائم شو کر رہی تھی۔ بیڈ سے لاپرواہ دوپٹہ لیے وہ باہر بڑھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں کی تک کا سفر ابھی وہ طے کرتا کہ اندھیرے میں کسی سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں بھی اندازہ لگا چکا تھا وہ نازک وجود کس کا ہے۔ ایک دل فریب پراسرار مسکراہٹ ہونٹوں کو چھوئی۔ وہ چیختی کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سنجیدہ
کالی آنکھوں سے ٹکرائی ڈارلنگ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ پر ہاتھ جمائے پوچھا۔ مکس ہلکی سی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ شفاف مزید چمک رہا تھا۔ خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی بے انتہا قربت اور مردانہ پرفیوم کی خوشبو ناک سے ٹکراتے اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بولو، اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے پوچھا، جبکہ ایک ہاتھ براؤن بالوں کو چھوتے ہوئے اس کی شاہ رگ تک آ چکا تھا۔ پانی پینے وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت سے خوف زدہ ہوئی۔ بہت صبر آزماتی ہو تم سویٹ ہارٹ، جلد کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا۔ وہ جی جان سے کانپتی تھی، وہ جو پورا کا پورا اس پر جھکا تھا۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ وجدان پلیز، اپنے نازک ہاتھوں سے اسے دور کرتے وہ روحان سی ہوئی جو اس کی جان لینے پر تلا تھا اور پوری طرح نیند سے بیزار کر چکا تھا۔ البتہ وہ ہاتھ میں اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈمپل دکھاؤ۔ ہاں، وہ پورا منہ کھولے حیران ہوئی جو اس کی بازو گرفت میں لیتے کمر جکڑ چکا تھا۔ وجدان، وہ بے بس تھی اس کی فرمائش اور حرکتوں سے۔ زبردستی وہ مسکرائی، ورنہ جانتی تھی ڈھیٹ انسان چھوڑے گا نہیں۔ مجھے پسند ہے۔ بولتے ہی وہ اس کے دونوں گالوں پر باری باری جھکا تھا۔ وہ کوس رہی تھی وہ لہجہ جب وہ نیچے آ کر اس بلا کے ہاتھوں میں پھنس گئی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ وجدان مسکرایا اس کی حالت پر۔ ڈارلنگ، آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر کنٹینیو کریں گے، غمگین لہجے میں کہتے وہ مزید ایک بار اس کے ماتھے پر جھکاتا اور پرلہد لمس چھوڑتے چلا گیا۔ لمس نے آنکھیں کھولیں اور اندھیرے میں صرف خود کو پایا، مگر یوں محسوس ہوا وہ ابھی بھی اس کے اثار میں جکڑی ہے۔ میری جان لے کر رہے گا یہ شخص، وہ بولتے بغیر پانی پیے اوپر روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے عالیشان روم میں داخل ہوا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بغیر چینج کیے اوندھے منہ لیٹا۔ شدت عشق زیر لب دہراتے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر سوچتے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ رات میں تم پھر لیٹ آئے، لیٹتے نا؟ صدف نے بیٹے سے پوچھا جو بے نیازی سے کیجول ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں بیٹھا کافی پینے کے ساتھ اپنے قیمتی فون میں بیزی تھا۔ موبائل سے نظر ہٹائی۔ موم 11 بجے لیٹ ہوتا ہے؟ لمز پر نظر ڈالتے جھوٹ کہا۔ وہ دانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور اپنے کچھ پیپر ورک کر رہی تھی پر دھیان اس کی گفتگو پر تھا۔ لائر، سو ایک کا ٹائم تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے وہ بلش ہوئی۔ وجدان بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ مختلف منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی بات پر ہوش آیا۔ وجدان، کل میرے ساتھ پارٹی کے جلسے میں جا رہے ہو تم؟ احمد شاہ نے بیٹے سے کہا۔ یہ زبردستی ہے ڈیڈ۔ وہ بدمزہ ہوا۔ سیاست کے ٹاپک پر کچھ ماں کے ڈر کی فکر بھی تھی۔ اٹس مائی آرڈر مائی ڈیئر سن۔ وہ بھی اس کے لہجے میں بولے۔ شاہ، میں نہیں چاہتی وجدان سیاست میں جائے، صدف نے خوف سے کہا۔ او کم آن صدف، میری سیٹ اسی کو سنبھالنی ہے۔ وہ بچہ نہیں بلکہ پورے 26 سال کا نوجوان مرد بن چکا ہے۔ مجھ میں کچھ کھونے کی مزید ہمت نہیں ہے شاہ، وہ دکھ سے بولی۔ لمز اس کی بات پر رونے والی ہو چکی تھی۔ مما پلیز، وہ روتے ہوئے سب کچھ وہیں چھوڑتے فوری ان کے پاس آئی۔ میری جان، وہ اسے سینے سے لگاتے بولی جو ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں دونوں میاں بیوی کی موت ایک حادثے میں واقع ہو گئی تھی۔ جب انسان حق پر ہو نا تو صدف تو خوف نہیں کھاتے، شاہ نے پھر سے کہا۔ جو بھی ہو مجھ سے نہیں ہمت شاہ، وہ روتے ہوئے بولی۔ بھائی مما کو ہینڈل کریں آپ پلیز۔ وانی وجدان کے پاس آئی۔ جب تک آپ ایگری نہیں ہیں میں اس فیلڈ میں آنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ صوفے پر ساتھ جگہ بناتے بیٹھا اور ان کے آنسو صاف کرتے اپنے بازوؤں کو گھیرے میں لیا۔ لمز ان کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی جس پر فقط ایک نظر ڈالتے وہ تکلیف میں ہوا جو اس کی متاح جان، اس کی منقوہ، اس کے جنون کی حد تک عشق تھی۔ اپنی اداسی مجھے دے دے، میرے حصے کا تو مسکرایا کر۔ احمد شاہ کی شادی ان کی کزن صدف سے ہوئی تھی۔ احمد شاہ کا ایک بیٹا وجدان
ان وجدان جو کہ 3 سال پہلے گریجویشن مکمل کر کے اب ایک کمپنی بظاہر بزنس دیکھ رہا تھا، وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا پر باپ مجبور کر رہا تھا۔ پھر دانیہ جو لمز سے 4 سال بڑی تھی، جو وجدان سے 3 سال چھوٹی تھی، جو ابھی BS کر کے فری ہوئی تھی۔ صدف کے رشتے میں صرف ان کی ایک ہی بہن تھی، ان کی ایک ہی بیٹی لمز حیات خان، پر ایک حادثے میں ان دونوں کی موت واقع ہوئی۔ لمز کے والد پٹھان تھے جو کافی خوبصورت تھے۔ لمز نے ڈمپل اور گرے آنکھیں اپنے باپ سے حسن میں لی تھیں جن کا وجدان شاہ دیوانہ تھا۔ وجدان اور لمز کا نکاح پچھلے سال جب وہ 18 کی ہوئی تھی، ان کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا۔ یہ وجدان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، پر لمز وجدان ان سے ڈرتی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کے ہر معاملے میں اس پر روب ڈالتا ہے، پر وہ اس بات سے شاید انجان تھی کہ اس کا شدت والا عشق ہے۔ لمز کی ماں بھی یہی چاہتے تھے اور صدف تو اسے کسی صورت بھی خود سے دور کسی غیروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی جو ان کی بہن کی نشانی تھی۔ اس کی ماں نہیں تھی مگر ماں سے بڑھ کر اسے محبت کرتی تھی، جو اب ان کے اکلوتے لاڈلے بیٹے کی بیوی اور ان کی بہو بھی تھی۔ لمز کا ایڈمیشن اسی سال یونیورسٹی ہوا تھا۔ گاڑی کو گلی کے نکڑ پر روکتے وہ لوک کرتے اترا اور چہرہ رومال سے کور کیا تھا۔ گلت کی حالت بس خراب ہو رہی تھی۔ 4 مرلے کے نارمل سے گھر کے دروازے کے آگے جا کر دروازہ نوک کیا۔ بیٹا جی آپ؟ وہ بوڑھا شخص اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود راشن کا ڈھیر سارا سامان دیکھتے ہوئے بولے۔ مہربانی انکار نہیں کیجیے گا بیٹا، سمجھتے ہیں نا؟ تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پیار سے اندر جاتے ہوئے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں بیٹا؟ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولے۔ ارے بیٹا تم وہ اس شخص کی بیوی بھی شاید اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جا منزہ بھائی کے لیے پانی لے۔ ارے نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نفی کرتے بولا جب تک کوئی چھوٹی لڑکی پانی کا گلاس لا چکی تھی۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آخری سہارا تھی ہمارا، اس ظالم درندے نے نوچ لیا اسے۔ اب ہم اگر قانون کی دھمکی دیں تو وہ ہمیں منزہ کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ وہ اس کا بھی وہی حال کرے گا جو غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت اور قانون یہ ابھی امیروں کے لیے ہے، ہم تو بس ظالموں کی چکی میں پستے ہیں۔ اور روتے بول رہی تھی۔ وہاں سے نکلتے ایک عزم سے نکلا تھا۔ براؤن آنکھیں چمکی تھیں، ہونٹوں پر ایک قاتلانہ زہر خند مسکراہٹ تھی۔ ملازمہ نے سارا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا، وہ سب کھانے میں مصروف تھے۔ صرف وجدان نہیں تھا ٹیبل پر۔ لمز کو لگ رہا تھا فضا میں آکسیجن ہی آکسیجن ہے۔ وہ کھل کے سانس لے رہی تھی۔ ٹھیک سے کرو ناشتہ اور پھر یہ دودھ بھی فنش کرو۔ مما لمز کی جان پر بنی تھی۔ نو آرگیو، وہ آنکھیں دکھاتے بولی۔ ڈیڈ میں موٹی ہو رہی ہوں، پلیز سمجھائیں مما کو۔ احمد کو گھسیٹا اپنے دفاع میں۔ بالکل کمزور سی ہو، اس معاملے میں مجھے نہیں انوالو کرو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے مسکراتے اٹھے۔ وہ منہ بسورتی رہی۔ وانی ہنس رہی تھی۔ دودھ سے اسے ہمیشہ چڑ تھی۔ جلدی صدف نے اس کی طرف بڑھایا۔ یونی کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آئی۔ تم ایسے جا رہی ہو؟ وانی نے تنقید جائزہ لیا کیونکہ 2 منٹ بعد وہ انہی قدموں پر واپس آنے والی تھی۔ اتنا وانیہ جانتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں میرے بیبی، وہ مسکراتی نظروں سے بولی۔ اوکے دین آئی ایم لیٹ بائے۔ وہ بھاگی تھی، بیگ کندھے پر ڈالے پورچ کی طرح۔ یہ کیا تھا؟ وہ ششدر ہو رہی تھی۔ ڈرائیور کی جگہ اسے گاڑی کے پاس دیکھ کر وہ تو تھا ہی نہیں، پر یہ کب کہاں سے آیا ہے، بلکہ نازل ہوا ہے۔ وہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں گاڑی سے ٹیک لگائی، شاید اسی کے انتظار میں تھا۔ قدموں کی چاپ سے سامنے دیکھتے اس کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز پر ڈارک گرین شرٹ گھٹنوں سے کافی اوپر تھی، آدھی آستین جس میں سے سفید بے داغ بازو چھلک رہے تھے۔ میک اپ میں بس پنک لپ بام لگائے، بالوں کے رف سے بن میں تھی۔ وہ قریب بڑھ رہا تھا جو منہ کھولے بس 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ چینج کرو، خود پر قابو پاتے اس کے گلے میں موجود مفرل کی گرا کھولی۔ اب کیا خرابی ہے اس میں؟ لمز نے خود کو دیکھ کر غصے سے سوچا، جو اس کا سٹولر کھولتے اس کے کندھوں پر پھیلا رہا تھا۔ میں لیٹ ہوں پلیز۔ وہ خوف زدہ سی اس کی چنگارتی آواز سے یہی کہہ پائی۔ کیا خیال ہے پھر آج کا دن یونیورسٹی کی بجائے ہم ہمارے روم میں نہ اسپینڈ کریں؟
اسے کھینچ کر گاڑی کے ساتھ لگاتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ دھمکیوں سے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ گرم سانسیں کان سے ہوتے گردن پر محسوس ہوئی تھیں۔ لمس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اس شخص کا کیا بھروسہ تھا، اپنی بات وہ بغیر اس کی مرضی کے آسانی سے پوری کر لیتا تھا۔ نہیں وجدان، اب اتنی بھی نہیں لیٹ، میں چینج کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سزا دیتا، وہ اسے دور کرتے پورچ سے اندر بھاگی تھی۔ او میرا بیبی واپس آ گیا، دانی نے ہنستے کہا، جو شاید لاؤنج میں اسی کا انتظار میں تھی۔ آپ دانی آپی، آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ وہ لیٹ تھی لہٰذا غصے سے بولتے روم میں چلی گئی۔ روم میں انٹر ہوئی تو سامنے بیڈ پر اس کا ڈریس پہلے سے پڑا تھا۔ یہ میری کبرڈ تک پہنچا۔ مینرز نام کی تو میرے شوہر میں کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے۔ وہ جیب بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ ارے یہ طے کریں گے میں پہنوں گی بھی کیا؟ وہ کر رہی تھی اس کی سلیکٹ کی ہوئی ڈریس پر گرے کلر پر ریڈ لائٹ سی کڑھائی والی شرٹ اور کیپری لیتے وہ چینج کرتے وہ باہر بڑھی تھی۔ وجدان گاڑی میں سن گلاسز لگائی اس کے ویٹ میں تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دلکش اسمائل دی تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دوپٹے سے الجھ رہی تھی۔ شیشے اوپر چڑھائے تھے جس سے باہر سے کچھ نظر نہ آ پائے۔ یونی کے پارکنگ ایریا میں روکتے اسے بغور دیکھا جو پریشان تھی۔ یہ نہیں ہو رہا وجدان، دوپٹہ بہت بڑا ہے، میں اسٹولر لیتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ میں کس لیے ہوں؟ وہ قریب ہوتا دوپٹہ پکڑے مصروف سا کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اسے جو ہلکی سی میں سنجیدہ سی شکل یہ کام میں مصروف کیا ہے وہ شخص وہ سوچ سکی۔ تمہیں برقع نہیں پہننا رہا، نہ کوئی پابندی لگا رہا ہوں، بلکہ آئندہ مجھے تم میرے علاوہ کسی کے سامنے بھی دوپٹے کے بغیر نظر نہیں آؤ۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری گرے آنکھیں، ڈمپل اور یہ سارے وجود کی دلکشی میرے لیے ہے۔ دوپٹے کا سرا کندھے سے لے کر اس کے ہاتھ میں تھمایا، آنکھوں میں واضح وارننگ اور لہجے میں استحقاق تھا۔ لمس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ ٹیک کیئر یور سیلف فار می، وہ اسے کھینچتے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ فون چاہے تم کلاس سے باہر ہو، چاہے تم امپورٹنٹ لیکچر میں ہو، ایک بیل پر ریسیو کرو گی۔ آپ ساتھ کیوں نہیں آ جاتے؟ دل میں سوچتے وہ چڑے دور ہو رہی تھی اور گاڑی سے نکلی تھی اسے ڈراپ کرتے۔ اب اس کا رخ شاید غلطی سے آفس کی طرف تھا۔ راستے میں کافی رش تھا۔ یہ ڈرامے اس ملک میں کب ختم ہوں گے؟ وہ خوف میں مبتلا روڈ پر میڈیا کا رش دیکھ کر بولا۔ سگنل رکے تھے مگر وہ آرام سے رول توڑ چکا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا کہ پولیس نے آ کر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شیشہ نیچے کرو مسٹر، وجدان نے گاڑی روکتے نیچے کیا۔ کدھر مسٹر؟ نظر آ رہا ہے نا سگنل بند ہے، پھر کدھر؟ وہ شیشہ پر جھکتے بول رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں انسپکٹر مراد میں کون ہوں؟ لہجے میں واضح غرور تھا۔ اچھے سے پتہ ہے، تم ایک ارسپونسیبل سٹیزن ہو۔ وہ غصے سے بولا۔ کتنے چاہیے؟ وہ والیٹ نکالتے ہیں آنکھوں میں مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ سامنے سے ایک لڑکی واضح طور پر یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ آئی ول کم آفٹر 5 منٹ، وہ اپنے ساتھیوں سے بولتے اس کی طرف بڑھی۔ تم وجدان شاہ، سیاست میں تمہارا باپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرو، مراد غصے سے بولا، جس کے مطابق وجدان رج کے ڈھیٹ پایا گیا تھا۔ سو اور لے لو اگر یہ کم ہے تو۔ مزید اس کے بولنے سے وجدان نے ایک تپتپاتے ایک سرخ نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ زبردستی تھاما۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ کوئی لڑکی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ واٹ از دس؟ یہاں رشوت لی جا رہی ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی مسٹر؟ پولیس کے آپ جیسے لوگ ہی بدنام کر رہے ہیں۔ وہ باریک سی آواز سنتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں، مراد اچانک افتاد میں منہ کھولے تھا۔ اور آپ امیر باپ کی اولاد ہے تو کچھ بھی کریں گے، شرم ہے آپ میں؟ اب وہ وجدان کے سر ہوئی تھی جو اس کی بڑی گاڑی سے اندازہ لگا چکی تھی شاید وہ امیر ہے۔ میں ابھی آپ دونوں کی لائیو کوریج لے کر چینل پر نیوز چلاتی ہوں اور آپ شرم نہیں آتی؟ 100 روپے لیتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں وجدان کا زبردستی تھمایا سرخ نوٹ دیکھتے ہوئے بولی۔ کیری آن مسٹر پولیس مین، اس میں سے 50 اسے دے دینا۔ وجدان ان دونوں کو لڑتا دیکھ گاڑی ان کے قریب سے زن سے بھگاتے فرار ہو گیا۔ وہ وجدان کو کچھ کہتی پر وہ تو جا چکا تھا۔ مراد نے غصے سے دیکھا اسے۔ شکل سے شریف پولیس والے لگتے ہیں آپ پر، توبہ حرکتیں دیکھو، نہیں مطلب معیار چیک کریں اپنا، صرف 100 روپے میں بک گئے آپ، اور جانے دیا اس امیر زادے کو۔ اور اب مراد کے ساتھی، منہ بند رکھو اپنا جاہل، لڑکی بات پتہ نہیں ہے تو کیوں بکواس نہیں کرو،
اس سے غصہ آیا، مطلب حد ہے، 100 روپے میں اسے بیچ رہی تھی۔ میں نیوز چلاؤں گی مسٹر، پولیس میں دیکھنا تم۔ وہ غصے سے بولی، شوق سے چلاؤ، میں ہاتھ میں رشوت لے کر کھڑا ہوں، بناؤ میری ویڈیو۔ وہ دانت پیستے نوٹ ہاتھ میں لیے لہراتے ہوئے بولا، الیکشن قریب ہیں، سر اپنا ہر قدم پھونک کر رکھے۔ سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی ایم این اے کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ ایم جے جو چوزا ہے ابھی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ 1-2 بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے۔ ایم جے نے اسے ڈرایا تھا، تم میرا کام کر رہے ہو۔ اس لڑکی کو کچھ پتہ چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھرکی بڈھے دل میں اسے لقب سے نوازا تھا، اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دے، ورنہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی، نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا تھا۔ اس بار الیکشن میں تو میں ہی جیتوں گا بھی، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی، چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ ایم جے نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہوگی، پھر بھی وہ اس 4 سال کے عرصے کے پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کو ہوس پہ مبتلا تھا۔ اس بندے کو ہر بیہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے، سمجھے تم؟ وہ اس کے روم سے نکلتے باہر کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے، ایک تو تم اس ٹھرکی بڈھے سے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے، وہ زج کرتے بولا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹھرکی بڈھے پر نظر رکھو ایم جے۔ براؤن آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے؟ تمہاری سوچ ہے وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا ہے؟ ایم جے تصدیق چاہتا تھا۔ ہی از اے ریپسٹ۔ کیا سزا ہوتی ہے؟ نکیر پر میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسے گندے زہید کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہے، چاہے وہ انسان کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں، وہ دوسری بیٹی کو بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ کافی گرم کا گھونٹ بھرتے کھولتے غصے پر قابو پاتے بولا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے؟ ایم جے نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا۔ وہ شاید ڈرایا بھی تھا۔ او پھر تو اور مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ایکسائٹڈ ہوا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔ طریقے والا کمرہ تھا، گودام میں وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ ٹھٹر رہا تھا اندر کے سرد موسم سے، جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو، ہڈیاں سن ہو رہی تھیں، خون کی گردش جیسے رکی ہو، یوں لگ رہا تھا رگوں میں جم گیا ہو خون۔ چھوڑو مجھے، ہو دا ہیل آر یو؟ وہ چیخا تھا، اس خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت میں عذاب کرانے کو۔ قدموں کی چاپ سے ایک امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نزل پڑے وہ دھاڑا، جس کی براؤن آنکھیں صرف نظر آ رہی تھی، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے زہر لگ رہی تھی۔ اس کی آواز، پلیز میری کیا غلطی تھی؟ میرے بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ ڈرنے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا۔ وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی نا، تو نے چھوڑا تھا اسے۔ گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا، خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئیں۔ وہ کرایہ کون سی بات کر رہے ہو؟ تو ظالم انسان، وہ پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا تھا۔ اس کے ماں باپ کو دھمکی دی، ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں، کتے۔ وہ پھنکارتے بولا۔ تو تم کیا لگتے ہو؟ اس کے خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم کے بعد۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اب ان کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا۔ وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے انگارے پر لے گیا۔ ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا؟ بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے آنکھ میں مار چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جاہل کمینے، وہ درد سے چیخا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا، جسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔
خون فرش پر پھیل رہا تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بال اٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسے فیلنگ میری ہے اس وقت، تو خیال کر۔ پھر آنکھیں چمکی تھی اور بغیر موقع دیے ایک ہی اور وار اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے فنا ہو چکا تھا، گردن لڑک کر ایک سائیڈ پر ہو گئی تھی۔ ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس، زیر لب دہراتے وہ باہر نکلا۔ لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا اور یہ گفٹ بھی۔ خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کی طرف اچھالا تھا، اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا۔ بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا جہاں 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پر پڑے تھے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو نکالے، صاف کیے اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے پر چپک گئے تھے جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے۔ وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا، وہ سمجھا رہا تھا۔ وجدان میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں۔ وہ خوف زدہ تھی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کرتا رہا۔ اچھا ادھر دیکھیں، ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا۔ تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ آپ مان چکی ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈھیٹ بھی ہو، وہ غصہ ہوئی، آپ کے شوہر پر ہی ہوں، وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا۔ وہ غصے سے سرخ ہوئیں۔ اب وہ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے، وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان لمز کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ، جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھیں۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھیں، فخر سے جواب دیا تھا۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں۔ وجدان اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا اور وہ بہت معصوم ہے بیٹا۔ تمہارا نکاح اسی لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خواہ مخواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اب تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے میں نے۔ وہ سیاسی دشمنیاں مجھے بس ان سے زیادہ خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میری جان ہو۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لمز کے والدین کا حادثہ پری پلین تھا کیا؟ وہ حیران ہوا اس انکشاف میں۔ لیکن خالہ، لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا؟ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا۔ وہ کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمز تنہا تھی گھر میں جب شیزا لمز کی ماں کی کال آئی تھی کہ لمز کو میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے۔ تفتیش سے پتہ چلا تھا کہ بریک فیل کی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے لمز اکیلی تھی گھر پر وہاں کوئی اور تھا وجدان جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں وہاں نہ جاتی وجدان تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جاتی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا، اسے ہمیشہ حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا، یہ وہ وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے وہ ان کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا وہ بیڈ پر بیٹھی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بزی تھی۔ اس کی شاید وہ اسی کو محسوس نہیں کر سکی جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ انہیں نہیں پتہ چلا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی جب وہ یہاں آئی۔ ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے سحر میں، اور جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ لگا لیتی تو وہ ایسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ پلازو میں سٹولر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیل پینٹ سے مزید تراشیدہ ناخنوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہ رہا تھا جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جو دروازے کے پاس کھڑا اسے فرصت میں دیکھ رہا تھا اچانک حیران ہو کر اس کی حرکت اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ لمز کی جان پر بنی تھی وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو؟ اسکرین پر تھی جو کوئی بالی ووڈ مووی پر کسی کا سین دیکھتے وہ چلایا تھا۔ نہیں پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان۔ وہ شرمندہ ہوئی جو ایویں ہی اپنے دوست سے مووی USB میں لے آئی تھی۔ اچھی بھلی صاف مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو ابھی آ گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا؟
لمس کی جان پر بنی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا۔ موویز سے وہ خود کھار کھاتا تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اذا نے دی تھی۔ وہ وجدان سوری پتہ نہیں کیسے یہ آئی پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی، اس کے خوف سے فوری روتے ہوئے بولی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا۔ اس کی آنسو دیکھ کر جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندہ اور آنسوؤں سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر کر نہ لیں؟ وہ اس کے بالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے، پر جب آپ کرتے ہو۔ وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی اسے اندازہ ہو گیا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی، اس کی بے باکی پر، حالانکہ وہ یہ نیک فریضہ ایک بار بھی انجام نہیں دے پایا تھا، پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندگی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے ہم بھی یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا۔ وہ سٹ پٹائی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں کہا تھا۔ آنکھیں بند کر لی تھی، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، وہ کبھی نہیں سمجھ پائی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے اس بات بدلی تھی۔ کیوں؟ لمس نے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اچھا ادھر تو دیکھو اب۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ سامنے کیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہوں، شوہر گڈ وشز دو۔ وہ مسکراتے لبوں سے گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں گے؟ اب مجھے سونا ہے۔ وہ کنفیوز تھی۔ اور وہ کیا دیتی وشز؟ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بحرف حفظ ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا۔ لمس وجدان شاہ۔ اسے غصہ آیا تھا اس کے اگنور کرنے سے، مطلب اسے اب نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ اف لمس، پاگل ہو تم، کچھ بھی بول دیا، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ وہ اس کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹتے اس کی ساری معنی خیز باتیں سوچتی حیا سے سرخ ہوئی۔ وہ گرے شلوار قمیص کے بازو فولڈ کیے، دائیں ہاتھ کی مضبوط کلائی پر مہنگے ڈائل والی واچ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے وجیہہ لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، میرا شوہر صدف سے نظر اتاری وہ مسکرایا۔ اور میرا شوہر واقعی آج سیاسی پارٹی سے بلونگ کرتا لگ رہا ہے، احمد شاہ نے اس کا جائزہ لیتے تبصرہ کیا۔ تھینک یو ڈیڈ، ان کی تعریف پر مسکرایا شاہ۔ میرے بیٹے کو ایک بھی خراش آئی تو اب یاد رکھیے گا۔ پھر صدف نے واضح دھمکی دی۔ ان کا دل بھی مطمئن نہیں تھا۔ آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ گاڑی گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان احمد شاہ اور وجدان کی گاڑی تھی۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، کالے شیشے گاڑی پر چڑھے تھے۔ وجدان، آج میں تمہیں انٹروڈیوسڈ کراؤں گا۔ اور سنا بیٹا، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں چاہتا ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤ۔ اور اپنے پورے راستے میں سمجھا رہے تھے۔ ڈیڈ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ دباتے ذرا غصے سے بولا۔ گاڑی سے اترتے کافی میڈیا تھی وہاں جو ان دونوں کی دھڑا دھڑ فوٹوز اور انٹرویوز لے رہی تھی۔ کیا آپ کا بیٹا ہی نیکسٹ آپ کی سیٹ سنبھالے گا سر؟ نیوز اینکر نے مائک احمد شاہ کے آگے کیا۔ آف کورس، وہ مسکرائے اور وجدان کے کندھوں پر ہاتھ پھیلا دیا۔ سر، آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں، وہ مسکرایا۔ فضول کے سوال پر جس نے لائف میں کبھی کوئی ایم سیٹ نہیں کیا تھا، اس کے دماغ میں چلتا کیا کوئی جان سکتا تھا؟ آپ کی کوئی منزل نہیں ہے سر مسٹر وجدان شاہ، وہ تمسخر سے بولی۔ منزل پانے کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، وہ گھر تک خود بخود چل کر تو آنے سے رہے۔ جب میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو منزل بھی بنا لوں گا، مس تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویل، دیکھتے ہیں۔ سارے سیاستدان ایک جیسے انٹرویو لیتے وہ سائٹ پر ہوئی۔ وہ کافی منہ پھٹ تھی شاید۔ تم وہی ہو نا جو سگنل توڑ کر 100 روپے کی رشوت دینے والے؟ وہ قدرے سائٹ پر فون میں بیزی تھا جب وہ تھوڑی سی پہلے اس کا انٹرویو لینے والی جانی پہچانی آواز سے پلٹا۔ تم کون؟ وہ جان کے انجان بنا تھا، حالانکہ اس کے ایک بار دیکھا بندہ کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ گیٹ ریڈی مسٹر وجدان شاہ، سیاست میں قدم رکھتے ہی تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے، جینا حرام نہ کیا تو کہنا۔
وہ دمکاتے بولی، میں تو ڈر گیا شوق سے مس۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ مریم نے غصے سے اسے دیکھا، جس نے کیا یہ کس کی اتنی جرأت؟ وہ لال انگارہ آنکھوں سے چیخا تھا، آخر کو بھائی تھا جس کی لاش چند گھنٹوں پہلے منو مٹی کے نیچے دفنا آئے تھے۔ ملک صاحب ہمیں نہیں پتا، یوں کھڑے جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ کہاں ہے ایم جے؟ وہ داڑا۔ پتہ نہیں ملک صاحب، فون نہیں لگ رہا۔ ملک کا خاص بندہ بولا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ارے ملک صاحب کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ ایم جے جو ابھی آیا تھا حیرانگی سے گویا ہوا، تم کہاں تھے؟ میرا بھائی قتل ہو گیا، اور جس کمینے حرامی نے یہ کام کیا تھا، یہ چاقو بھی پیش کیا ہے، اس کی اتنی جرأت؟ ملک کا خون کھول رہا تھا۔ اور بہت برا ہوا، افسوس ہے مجھے ملک صاحب۔ وہ افسوس کرتے بولا، تمہارے افسوس کا اچار نہیں ڈالنا مجھے، ڈھونڈو اسے، ہمارے خاندان تک پہنچ چکا ہے۔ اور پھر سے چیخا۔ نہ ملک صاحب، میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا، میں آپ کے پالتو کتوں میں سے نہیں ہوں۔ ایم جے کو غصہ آیا۔ اچھا تم غصہ نہیں ہو؟ وہ پل بھر میں ریلیکس ہوئے۔ ایم جے بڑے کام کا بندہ تھا۔ فنگر پرنٹس نہیں آئے؟ جانتا تو تھا جس نے یہ کام کیا وہ بہت ماہر ہے ان معاملوں میں، بھی پھر بھی تصدیق چاہیے تھی۔ نہیں آئے کمینے کے، بلکہ میرے آگے ہیں اور میں ہی شک کے دروازے میں ہوں۔ وہ دانت پیستے، دراصل غصہ تو اس کی بات کا تھا۔ تو کس نے کہا تھا چاقو ہاتھ میں لینے کو؟ عقل سے تو ویسے ہی پیدل ہیں آپ ملک صاحب۔ ایم جے نے اس کی بے وقوفی پر چوٹ کی۔ وہ اس وقت اس کے فلیٹ پر، اس کے بیڈ روم میں تھا، 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ، جہاں ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر پر اوپن کچن تھا۔ تم باز نہیں آئے نا؟ ڈیول ہو تم؟ ڈینجرس مین، ناٹ ڈیول۔ شیطان سے تسبیح اسے پسند نہیں آئی تھی۔ جو بھی ہوا میری بلا سے۔ ایم جے کو اس کا ٹھنڈا مزاج کبھی کبھی غصہ دلاتا تھا۔ میں کل سے یونی جوائن کر رہا ہوں۔ وہ سگریٹ سلگاتے بولا، کیوں گریجویشن دوبارہ کرنی ہے؟ ایم جے کو اس کی نئی مشق سمجھ نہیں آئی۔ نئی لڑکیاں تاڑنی ہیں؟ براؤن آنکھیں مسکرائیں۔ تم سے امید کی جا سکتی ہے۔ فن ٹائم از اوور، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ۔